بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم وٹامن سی کے ذرائع، یہ ہمیں کن کن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے جائیں گے۔ جو ترش قسم کے پھل جو ہیں اور سبزیاں جو ہیں، ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور ترش پھلوں میں مثلاً مالٹا ہے، لیمو ہے، چکوترا ہے، کنو، سنترا، موسمی اور انگور، تربوز، کچا آم جو ہے، ان میں یہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کل حامض بارد، تمام سرد جو کھٹی اشیاء ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ ایک عربی کا مقولہ کہ اطباء قدیم کا 4 صدی ہجری سے بھی قبل کا یہ موجود ہے۔ اور یہ ایک جنرلائزیشن ہے جس کے تحت ہمیں اینٹی آکسیڈنٹ اور عمل تکسید کرنے والے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنیکٹیو ٹیشوز ہیں، ان کی ریپیئرنگ اور ان کی بناوٹ اور خون کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی کلو حامض باردن جو ہے، یہ اعتدال مزاج کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور مزاج جو ہے یہ پوری باڈی کا، اور اسی طریقے سے وٹامن سی کے متعلق بھی یہی ریسرچ نے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ جو کھٹی اشیاء ہے ان کے اندر بکثرت وٹامن سی ہی کی بدولت جو ہے وہ ان کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کا جو عمل تکسید کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اعتدال مزاج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیگر سبزیوں، دالوں، اناج، دودھ، گوشت، انڈے میں بھی یہ شامل ہے۔ ہم کو اس کی تو تفصیل جو ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہوئے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں: بہت اچھے ذرائع، نمبر 2 اچھے ذرائع، نمبر 3 جو ہے کم اچھے ذرائع۔ یعنی بہت اچھے ذرائع میں یہ ہے کہ ان کی مقدار کافی زیادہ ان چیزوں میں پائی جاتی ہے۔ ان میں ہے ہری مرچ۔ یہ ہری مرچ کے متعلق ہمارے مشاہدات میں ہے کہ یہ جب طوطا جو ہے، راہ طوطا بولے نہ تو اس کو کھلائی جاتی ہے تو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وٹامن سی کا ایک یہ بھی کردار ہے جو کتابوں میں تو نہیں ہم نے پڑھا، لیکن نہ ہی اس کا کہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ طوطا جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کا جو عمل ہے، زبان کے لنگوسٹکس، جو زبان کے جو نروس ہیں جو دماغ تک اس کی رسائی کرتے ہیں، اور ان پر بھی اس کا مشاہداتی چیزیں جو سامنے آتی ہیں، اور اس کو انسانوں کے پر بھی تجربات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور عمل تکسید بھی کرتا ہے اور کولیجن پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، خون بھی پیدا کرتا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہے کمی جسم میں اگر ہو تو انسان کی تتھلا پن بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کھٹاس کا استعمال یہ ایک طبیب، ماہر طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے، مزاج کے مطابق اور طبیعت کے مطابق، اور اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، اس کو ڈائریکٹ لینا ہے، انڈائریکٹ لینا ہے، کسی چیز کے ساتھ ملا کر لینا ہے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ وٹامن سی کے جو رچ سورسز ہیں اس پر ہری مرچ، امرود اور کریلا، پھول گوبھی، مونگرا، ٹماٹر، لیمو، لیچی اور میٹھا پھل جسے ہم بولتے ہیں، جو بخاروں میں، جس میں کونین بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ ملیریا میں بڑا اہم ہے، اور مالٹا اور پپیتا، اور جو ڈینگی کے لیے بڑا جو اہم کردار ادا کرتا ہے اور خون کے جو پتلا پن جو ہے اس کو ختم کر کے جمنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے دیسی بیر جو ہے، اس میں وٹامن سی بکثرت پایا جاتا ہے، اور اسٹرابری کلیجی جو بکری کی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اب ہم اس کے درمیانے سورسز جو ہے، اچھے سورسز کی طرف آتے ہیں۔ وہ اس میں یہ دال، ماش جو ہے، مٹر جو پکے ہوئے ہیں، ان کے اندر پایا جاتا ہے، اور سرسوں کا ساگ، اسی طرح سے کھیرا، ٹینڈا، مولی، شلگم جو ہے، اس کے اندر بھی اس کا، اور شلگم کے پتوں کے بارے میں بھی جانیے گا کہ اس کے اندر بھی اتنی زیادہ قوت کا وہ مالک ہے کہ اسپائرولینا اور جو سوہانجنا کے جو پتے ہیں ان کے مقابلے کی وہ چیز ہے
لیکن ہمارے کسان جو ہیں وہ منڈی میں لانے سے پہلے اس کے پتوں کو ساتھ سے شلجم سے اتار کر اپنے گدھے کو یا جانوروں کو ڈال دیتے ہیں۔ وہ بڑی ہی زیادہ طاقت اور انرجی کی چیز ہے جس کو وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کو اپنے گھروں میں اپنی سبزیوں میں پکانا چاہیے، اور وہ منڈی میں بھی ان کو پتوں سمیت شلجم کو بیچنا چاہیے تاکہ لوگوں کے حصے کا ان کو ملے۔ تو اسی طریقے سے ہم بات کرنے جا رہے تھے کہ جو سردہ پھل ہے اور آم جو پکا ہوا ہے، اب آم پکے ہوئے میں جو سیکنڈ سٹیج پہ اس میں آتا ہے اور کچے آم کا اوولین آتا ہے، یہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو فرسٹ سٹیج میں وٹامن سی جو ہے، جب وہ پکتا ہے پھل تو اس کی جو وہ چینج ہوتی ہے، اس میں ایک عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ جو ہے وہ اس میں وٹامن سی تو موجود ہے، لیکن اس کی بہت سارا وٹامن سی جو ہے وہ گلوکوز کے بننے میں اور اس کے عمل تکسید میں اور اس کی سینتھسس عمل میں وہ کار فرما ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ سیکنڈ سٹیج پہ آ جاتا ہے۔ شہتوت یہ گلے کے معاملے میں مفید ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ ہمیں ہلکا سا وٹامن سی جو کھٹاس بہت زیادہ نہ ہو، وہ گلے کے لیے بھی دیر پا فائدے رکھتی ہے۔ اور اس طریقے سے کینو ہے، گائے کی کلیجی، اناناس اور املوک وغیرہ جو ہے، املوک جو جسے ہم خشک میوہ جات میں کھایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کم اچھے ذرائع میں جو ہے وہ توری ہے، یعنی بھنڈی توری ہے، بھنڈی